اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الحقیقۃ الشرعیہ ذهب اکثر الاصولیین الی ان الفاظ العبادات کالصلاۃ والصوم والزکوۃ والحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة۔ الموجز فی الاصول سماحت السید آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی ہے، اور ہم ابھی 11واں درس پڑھ رہے ہیں۔ امر عاشر، حقیقت شرعیہ۔ حقیقت شرعیہ کا معنی ہے حقیقت لغویہ کے مقابل میں، جس طرح حقیقت لغویہ ہوتی ہے اس طرح حقیقت شرعیہ۔ حقیقت لغویہ یعنی ایک لفظ کا لغوی معنی، حقیقت شرعیہ ایک لفظ کا شرعی معنی، یعنی شارع نے اس کو معنی دیا، ایک نیا معنی، اس کو کہتے ہیں حقیقت شرعیہ۔ ممکن ہے ایک لفظ لغتاً اس کا معنی کوئی اور ہو، لیکن اسلام آنے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو ایک نیا معنی عطا کیا ہو خدا کے حکم سے، تو اس کو کہیں گے یہ حقیقت شرعیہ ہے، نیا معنی۔ اس کے سمجھانے کے لیے مثال میں یہ دوں گا کہ ابن کا لغوی معنی ہے کہ انسان جس کا بیٹا ہوتا ہے ڈائریکٹ، لیکن شرعی طور پہ آپ دیکھیں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے قرآن میں خدا نے ابن کا لفظ استعمال کیا، قُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے رسول کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہم ان کو رسول کا بیٹا کہتے ہیں، ابن رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ لغتاً نہیں ہے۔ لغتاً طبعاً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن شرعاً یعنی شارع نے جب بیٹا کہا ہے تو ہم بھی بیٹا کہیں گے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو لغتاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن شرعاً جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے، یعنی اس طریق سے پاک پیغمبر کا بیٹا خدا نے کہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت شرعیہ۔ یعنی شارع ایک نیا معنی اگر کسی چیز کو عطا کر دے تو اس کو حقیقت شرعیہ کہیں گے۔ الفاظ عبادات اور الفاظ عبادات جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، صوم کا لفظ ہے، حج کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، ان کے بارے میں مثلاً بحث ہوگی کہ آیا حقیقت شرعیہ ان کی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ یعنی نئے معنی میں ان الفاظ کا استعمال کرنا یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، جبکہ ان دو باتوں میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یعنی یہ متفق علیہ ہے کہ یہ الفاظ عبادات صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ الفاظ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے، یعنی لغتاً ان کے معنی کچھ اور تھے۔ عرب معاشرے میں جیسے صلاۃ کا معنی دعا تھا، عرب معاشرے میں مثلاً جب وہ کہتے تھے حی علی الصلاۃ تو اس کا معنی ہوتا تھا کہ فلاں کے گھر میں مثلاً دعا کا پروگرام ہے۔ اسی طرح امساک، نمو ہے، قصد ہے، یہ معنی ہیں گویا کہ ان الفاظ کے۔
تو یہ معنی لغوی معنی ہیں، اور یہ الفاظ لغتاً استعمال ان معنوں میں ہوتے تھے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں بھی اشکال نہیں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صادقین کے زمانہ میں امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، یا ان سے تھوڑا قبل، بلکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی حقیقت متشرعہ جس کو کہیں گے، یعنی اگرچہ پاک پیغمبر کے زمانے میں یہ الفاظ نئے معنوں میں حقیقتاً نہیں ہوئے، لیکن پاک پیغمبر کے بعد جب یہ الفاظ کثرت استعمال ہونے لگے معنی مجازی میں، مثلا یہی جو نئے معنی تھے یہ گوئے کہ معنی مجازی ہو گئے، حقیقی معنی تو مثلا صلاۃ کا معنی حقیقتاً جو لغتاً ہے وہ دعا ہے، جو معروف صلاۃ ہے قیام، رکوع، سجود، یہ معنی جو نیا معنی ہے معنی مستحدثہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ معنی مجازی ہو گئے گویا کہ۔ تو ان معانی میں جو یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے بالخصوص لفظ صلاۃ، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس حد تک کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے تھے، مثلا 5 وقت ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے اور اذان ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ الفاظ اس حد تک زیادہ استعمال ہوئے کہ صادقین کے زمانے میں یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں حتیٰ کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان نئے معنوں میں مجاز سے حقیقت میں تبدیل ہو گئے تھے، اور یہ الفاظ اب ایک نئے معنوں میں حقیقتاً استعمال ہو رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت متشرعہ، یعنی مسلمانوں نے گویا کہ ان الفاظ کو استعمال کیا، خود پاک پیغمبر کے زمانہ میں یہ الفاظ مجازاً استعمال ہوتے تھے، پاک پیغمبر کے بعد گویا کہ ان معانی میں حقیقتاً استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے حقیقت متشرعہ۔ تو گویا کہ 2 باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پاک پیغمبر سے پہلے عرب معاشرے میں یہ الفاظ لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے، یعنی حقیقت لغویہ ثابت ہے۔ اسی طرح پاک پیغمبر کے بعد یہ الفاظ مسلمانوں کی زبان پر معصومین کے زمانے میں، اہل بیت علیہ السلام کی زبانوں میں جب یہ الفاظ استعمال ہوئے کثرت کے ساتھ، تو یہ نئے معنوں میں حقیقت بن گئے، اس کو کہتے ہیں حقیقت متشرعہ۔ تو لہذا یہاں پر ہمارے 2 بحثیں ہوں گی، ایک تو بحث یہ ہوگی کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، یعنی آیا پاک پیغمبر کے زمانے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ نئے معانی میں حقیقت بن گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر عصر نبوت کے بعد حقیقت متشرعہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، یعنی آیا یہ الفاظ طبعاً آج مثلا ہم دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ اس سے مراد کوئی یہ ہے کہ کسی کے گھر میں دعا کا پروگرام ہے، لہذا اب یہ ایک متیقن بات ہے کہ یہ الفاظ نئے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، صوم کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، یہ نئے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 طریقوں میں سے کس طریقے کے ذریعے، حقیقت شرعیہ کے ذریعے یا حقیقت متشرعہ کے ذریعے یہ نئے معنی میں استعمال ہوئے۔ اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نئے معنوں میں حقیقت ہو گئے تو حقیقت شرعیہ گویا کہ ثابت ہے، اور اگر ہم کہیں کہ پاک پیغمبر کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، یا عصر صادقین میں زیادہ آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، یعنی عصر صادقین تک یہ یقیناً نئے معنوں میں حقیقت ہو گئے تھے، تو اس کو کہیں گے حقیقت متشرعہ، گویا کہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے۔ البتہ حقیقت شرعیہ پھر اگر ہم کہیں کہ ثابت ہے، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ الفاظ نئے معنوں میں حقیقت ہو گئے تھے، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ساتھ ہے یا حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ساتھ ہے۔ اگر حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ یہ لفظ صلاۃ مثلا میں وضع کر رہا ہوں نئے معنی کے لیے، رکوع سجود قیام اور ان ارکان کے لیے یا ان واجبات کے لیے میں اس لفظ کو وضع کر رہا ہوں۔ اس کو کہیں گے وضع تعیینی۔ البتہ وضع تعیینی کی ایک اور قسم بھی ہے جہاں پر شاید مصنف نے ذکر نہیں کیا گئے، مفصل کتابوں میں ہے کہ وضع تعیینی بعض اوقات ضروری نہیں ہے، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے ذریعے کہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، نئے معنی میں اب یہ اس کے لیے میں وضع کر رہا ہوں، بلکہ پاک پیغمبر ایک نئے معنی میں لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اس استعمال سے ہی وہ اس میں حقیقت ہو جائے۔ جیسے سمجھانے کے لیے مثلا یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ جب مثلا کسی کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام زید رکھنا ہے، تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ باقاعدہ وضع کیا جائے، جیسے علامہ شخصیہ میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ، بلکہ اکثر طور پہ یا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک رسماً ایک نام لفظ زید مثلا اس کے لیے رکھا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا، تو یہ وضع تعیینی پہلے معنی میں ہو جائے گی۔ دوسری وضع تعیینی اس طرح ہوتی ہے کہ اس نے لفظ زید کو باقاعدہ ایک رسماً نہیں رکھا، بلکہ بچہ پیدا ہوا تو باپ نے اس کو لفظ زید کہہ کے پکارا کہ زید مثلا ادھر آ جاؤ، اور اپنی گود میں اس نے لے لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا بیٹے کو، تو گویا کہ اس نے یہ لفظ کو استعمال کرنے سے ہی وضع کر دیا، یہی گویا کہ اس کی وضع تھی، اور اسی سے ہی دوسرے لوگوں نے بھی مثلا گھر والوں نے پھر باہر والوں نے اسی طرح زید اس کو پکارنا شروع کر دیا، تو یہ لفظ زید گویا کہ اس کے لیے وضع ہو گیا۔ تو وضع تعیینی ایک قسم یہ بھی ہے۔ دوسری ہے وضع تعینی، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہاں پر وضع تعینی کی دوسری قسم ہمارے مورد میں یہ ہوگی کہ گویا کہ پاک پیغمبر نے لساناً وضع نہیں کیا لفظ صلاۃ کو مثلا معنی کے لیے، بلکہ لفظ صلاۃ کو استعمال کیا اس معنی میں، مثلا کہا کہ جس طرح صلو کما رأیتمونی، اب نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو۔ اب یہاں پر گویا کہ یہ لفظ صلاۃ کو نئے معنی میں پاک پیغمبر نے اسی حدیث کے ذریعے استعمال کیا، اسی سے پھر آگے جو ہے یہ لوگوں نے سمجھا کہ صلاۃ اس کو کہتے ہیں، تو یہ ہو گیا گویا کہ یہ وضع تعینی ہو جائے گی، یہ بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آیا یہ وضع تعینی ہے۔ وضع تعینی ایک دوسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ کو وضع نہیں کیا، بلکہ پاک پیغمبر نے نئے معنی میں لفظ کو جو استعمال کیا مجازاً استعمال کیا، لفظ صلاۃ کو نئے معنی میں مجازاً استعمال کیا، لفظ زکوٰۃ کو مجازاً استعمال کیا، لغوی معنی سے تبدیل کر کے نئے معنی میں استعمال کیا مجازاً۔ پھر یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے زمانے میں یہ استعمال ہوتا رہا، یہ لفظ ہوتا رہا، لیکن مجازاً استعمال ہوتا رہا نئے معنی میں، لیکن پاک پیغمبر کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا اسی طرح الی عصر صادقین کسی بھی زمانہ میں یہ لفظ مجاز سے حقیقت میں تبدیل ہو گیا، اور یہ لفظ اب گویا کہ لغوی معنی سے اب جو نئے معنی میں مجازاً اب استعمال نہیں ہو رہا بلکہ حقیقتاً استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ وضع تعینی ہے۔ اب یہاں پر بحث گویا کہ یہ ہے حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، دوسرا حقیقت متشرعہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، اگر ہم حقیقت شرعیہ کے منکر بھی ہو جائیں۔ تو یہاں پر دو قول ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو یہ ہے کہ یعنی کہ نہیں، یہاں پر ایک ہی قول ہے حقیقت شرعیہ، البتہ حقیقت شرعیہ کی دو قسمیں، یعنی وضع تعینی یقیناً نہیں ہے، یعنی اس میں ایک ہی قول ہے، کوئی دوسرا قول نہیں ہے، کیونکہ اگر وضع تعینی کا مطلب یہ ہے کہ خود یعنی لساناً لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرنا، اب اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو نئے معنوں میں لساناً یعنی خود کہا ہوتا کہ میں اس لفظ کو اس معنی میں وضع میں کر رہا ہوں، یا استعمالاً ایسا ہوتا اور باقاعدہ طور پہ اس کو
یعنی حقیقتاً استعمال اس طرح کیا جاتا کہ لوگ اس کو سمجھ جاتے، جس طرح میں نے پہلے مثال بھی دیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہاں پر گویا کہ ایک واضح طور پہ ہے کہ ابن کا لفظ ایک غیر موضوع میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ گویا کہ ایک حقیقت شرعیہ اس طرح ہوتی۔ تو اس طرح کا اگر ہوتا تو ہمارے پاس یہ بات نقل ہوتی، اور یہ مسئلہ وضع کا مسئلہ کوئی مسئلہ خلافت کی طرح بھی نہیں تھا، کہ اس میں تو چونکہ وہ مسئلہ خلافت کا مسئلہ اتفاقی مسئلہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہاں پر شبہات پیدا کرنے کے دوائی زیادہ تھے، کتمان مسئلہ خلافت کو چھپانے کے جو اسباب تھے وہ زیادہ تھے۔ وضع کا مسئلہ تو یہ عمومی تمام مسلمانوں کا مسئلہ تھا، اس میں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ یعنی کہ کتمان والی بات بھی نہیں تھی یہاں پر کہ کسی نے چھپایا ہو یا کسی نے جو ہے نا، سب لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں تمام مسلمان، تو لہٰذا یہاں پر یعنی کتمان کے اسباب اصلاً نہیں ہیں، یہاں پر شبہات پیدا کرنے کے اسباب اصلاً نہیں ہیں۔ تو اگر یہ الفاظ نئے معنوں میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع تعینی کے ذریعے وضع کیے ہوتے تو یقیناً ہم تک نقل ہوتے، اور نقل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے وضع تعینی نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے وضع تعینی، آیا وضع تعینی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ وضع تعینی ثابت نہیں ہے، یعنی مجازاً لفظ استعمال ہوا، لفظ صلاۃ نئے معنی میں، لفظ صوم نئے معنی میں، اور پھر حقیقت بن گیا۔ تو پاک پیغمبر کی جو وقت تھا وہ قلیل تھا، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ مختصر زمانے میں وضع ہو گیا ہو ایک جو ہے نا نئے معنی کے لیے، وضع تعینی ثابت نہیں ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ 23 سال کا زمانہ تھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، بالخصوص لفظ صلاۃ کہ صلاۃ یعنی کہ نازل بھی، نماز نازل بھی ابتدائی زمانہ نبوت میں ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ یہ لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا، 5 مرتبہ مثلا ہر دن یہ لفظ استعمال ہوا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قلیل مدت تھی؟ لہذا وضع تعینی ثابت ہے اور اس پہ کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ وضع تعینی کے قائل نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ یعنی گویا کہ حقیقت شرعیہ کے وہ منکر ہیں۔ تو دوسرا قول ہے وضع حقیقت متشرعہ، گویا کہ پاک پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی زبان میں، ائمہ علیہ السلام کی زبانوں میں، کہ جس وقت مثلا لوگ سائلین سوال کیا کرتے تھے نماز کے متعلق تو ائمہ معصومین علیہ السلام جواب دیتے تھے، بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کہ زیادہ جو ہے نا وہ سوال و جواب کا ہوتا تھا، یعنی لوگ سوالات کرتے تھے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کہ لوگ کوئی مثلا پوچھ رہا ہے کہ آیا نماز کا کتنا ثواب ہے، نماز جو ہے نا کیسی پڑھنی ہے، یا یہ ہے کہ یعنی زیادہ تر گوئے کہ صلاۃ کے بارے میں مثلا سوالات پوچھے جاتے تھے اور ان کا جواب دیا جاتا تھا، تو وہ نئے معنی میں، یعنی سوال کرنے والا بھی لفظ کو نئے معنی میں استعمال کر رہا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام بھی نئے معنی میں سمجھ رہے ہیں اور اسی میں جواب دے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے یقیناً وہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے اور نئے معنوں میں وہ حقیقت ہو گئے تھے۔ بہرحال آخر میں مصنف فرماتے ہیں کہ ثمرہ بحث کیا ہے، یعنی چاہے حقیقت متشرعہ مثلا ہم کہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، حقیقت متشرعہ ثابت ہے، یا یہ ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، ان دو قولوں کا بالآخر ثمرہ کیا ہے؟ تو الفاظ مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا ثمرہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان لوگوں کے نزدیک کہ جو حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہیں تو وہ نئے معنوں پر ان کو حمل کریں گے، اور ان لوگوں کے نزدیک کہ جو حقیقت شرعیہ کے منکر ہیں اور حقیقت متشرعہ کے قائل ہیں، تو گویا کہ لفظ پاک پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوا تھا، اس وقت تو حقیقت شرعیہ ثابت نہیں تھی ان کے نزدیک، تو وہ لفظ گویا کہ مجازاً استعمال ہوا تھا۔ اب بغیر قرینہ کے جب ہو تو وہ پھر حقیقت لغویہ پر، یعنی لغوی معنی پر اس کو حمل کیا جائے گا۔
مثلا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی عند الرؤیت، چاند دیکھتے وقت صلی کا لفظ استعمال کیا پاک پیغمبر نے۔ جو حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہیں تو گویا کہ ان کے نزدیک یہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے، 2 رکعت نماز، اور جو حقیقت شرعیہ کے منکر ہیں، حقیقت متشرعہ کے قائل ہیں، تو لفظ چونکہ عام و معصومین کی زبان پہ استعمال نہیں ہوا بلکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ استعمال ہوا، تو یہ پھر حقیقت لغویہ پہ حمل ہوگا، اور جو ہے نا اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ چاند دیکھتے وقت تو دعا مانگو۔ لیکن ظاہر یہ مصنف فرماتے ہیں کہ ثمرہ مطلقاً منتفی ہے، الا نادرا سے یہ مراد ہے، جس طرح ایک مثال میں نے دیا، یعنی 1 یا 2 مورد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہوں یا آپ حقیقت شرعیہ کے منکر ہوں۔ کم از کم یہ بات مکمل یقین ہے کہ قرآن اور احادیث میں جو بھی الفاظ عبادات استعمال ہوئے ہیں وہ نئے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا استعمال یعنی ہمیں معلوم ہے۔ مثلا معصومین سے جو لوگ سوالات کرتے تھے صلاۃ کے بارے میں، صوم کے بارے میں، نئے معنی میں استعمال ہوتے تھے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی جواب دیتے تھے نئے معنوں میں۔ لہٰذا جب ہمارے لیے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کے بعد ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، لہٰذا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لفظوں کو وہی نئے معنوں میں استعمال کیا، بار بار استعمال ہوئے، لہٰذا الفاظ عبادات 12 ائمہ تھے، اتنا طولانی زمانہ تھا، تو عصر صادقین تک بھی لے لیں تو حقیقت متشرعہ کے بھی قائل ہوں تو ائمہ معصومین سے جو کہ بہت سارے لوگ سوال و جوابات کیا کرتے تھے، اور معصومین جو ہے نا وہ نئے معنوں میں استعمال کرتے تھے، تو لہٰذا تمام الفاظ جو قرآن اور احادیث میں استعمال ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جب معلوم الاستعمال ہیں تو لہٰذا ثمرہ منتفی ہے، یعنی قطعاً وہ جو ہے نا آپ نے نماز یہی مثلا صلاۃ کا لفظ ائمہ معصومین کی زبان پر بھی استعمال ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہی نماز پڑھنی ہے کہ جو آپ نے نئے معنی میں جو لفظ ہے، چونکہ استعمال اسی میں کیا گیا، معصومین نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا، تو لہٰذا کوئی جو مثلا مذہب تشیع کے علاوہ اہل سنت ممکن ہے ان کے نزدیک یہ مشکل ہو کہ وہاں پر یہ ہے کہ جب یعنی کہ ان کے جو ائمہ تھے ان سے تو نہ سوال و جوابات کیا کرتے تھے، نہ ہی وہاں پر کوئی یہ بات طے ہے کہ گویا کہ وہ الفاظ نئے معنوں میں معلوم الاستعمال ہے، لہذا اس حقیقت شرعیہ اور متشرعہ کا ثمرہ اہل سنت کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن مذہب تشیع کے نزدیک اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، لہذا چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو چاہے ثابت نہ ہو، جو بھی قرآن اور احادیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ نئے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ الامر العاشر الحقیقت الشرعیہ، ذهب اکثر الاصولین الی ان الفاظ العبادات كالصلاۃ والصوم والزکوۃ والحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملۃ فی معانیها اللغویہ علی وجہ الحقیقہ۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات جیسے صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قبل الاسلام عرب معاشرے میں یہ معانی لغویہ میں استعمال ہوا کرتے تھے اور علی وجہ الحقیقت استعمال ہوتے تھے، یعنی حقیقتاً لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ وہ لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور صوم کا معنی امساک ہے، زکوٰۃ کا معنی نمو ہے، اور حج کا معنی قصد ہے، تو گویا کہ ان معنی میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْحَقِيقَةِ اللغویہ، اس کو حقیقت لغویہ کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظ فِي عَصْرِ الصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَبْلَهُمَا بِقَلِيلٍ، اور مشہور کا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہی الفاظ عبادات عصر صادقین میں یا اس سے کچھ کم، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، جیسے کہ مفصل کتابوں میں یہی ہے، پاک پیغمبر کے فوراً بعد ہی ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی کانت ظاہرۃ فی المعانی الشرعیہ الخاصہ، کہ یہ الفاظ جو الفاظ عبادات تھے یہ معانی شرعیہ جو خاصہ ہیں، مثلا صلاۃ کا معنی رکوع سجود قیام، یہ خاص معنوں میں نئے معنوں میں یہ استعمال ہوئے تھے۔ بحیث کلما اطلقت الصوم، یعنی جب بھی صلاۃ، صوم، زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو تبادر من معانی شرعیہ، تو نئے معنی ان سے سمجھے جاتے تھے، تو لہذا اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ انما الاختلاف فی انہ کیف صارت، اختلاف اس میں ہے کہ یہ الفاظ عبادات کیسے حقیقت بن گئے معنی شرعیہ میں، نئے معنی میں عصر صادقین میں، یا اس سے تھوڑا سا کم۔
فہنا قولان، تو یہاں پر دو قول ہیں، ثبوت الحقیقت شرعیہ فی عصر نبوت، پہلا قول یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے زمانے میں ہی حقیقت ہو گئے تھے یہ نئے معنوں میں، لہذا حقیقت شرعیہ ثابت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ثبوت الحقیقت المتشرعہ بعد عصر نبوت، پاک پیغمبر کے زمانے میں یہ نئے معنوں میں حقیقت نہیں ہوئے تھے، بلکہ عصر نبوت کے بعد حقیقت متشرعہ ثابت ہے، یعنی مسلمانوں کی زبانوں پر یہ الفاظ نئے معنوں میں حقیقت ہوئے تھے۔ اما الاول، پہلا قول، فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تلک الالفاظ نقلت فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من معانیها اللغویہ الی معانیها شرعیہ، یہ الفاظ عبادات عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی حقیقت لغویہ سے، معانی لغویہ سے منتقل ہو کر معانی شرعیہ کی طرف آ گئے تھے، وضع تعینی کے ساتھ یا وضع تعینی کے ساتھ، حتیٰ صارت حقائق شرعیہ، حتیٰ کہ یہ حقیقت شرعیہ بن گئے تھے، فی تلک المعانی، ان نئے معنوں میں، فی عصر ہی، عصر نبوت میں ہی، لأن تلک الالفاظ کانت کثیرۃ التداول بین المسلمین، کیونکہ یہ الفاظ بالخصوص یہ مسلمانوں کے درمیان کثیرۃ التداول تھے، زیادہ رائج تھے، لا سیما الصلاۃ، بالخصوص نماز، التی یؤدونہا کل یوم 5 مرات، کہ تمام مسلمان ہر روز 5 مرتبہ نماز کو ادا کرتے تھے، ویسمعونہا، اور یہ صلاۃ کا لفظ سنتے تھے، قرارا من فوق المآذان، یعنی گلدستہ اذان پر وہ یہ الفاظ 5 مرتبہ سنتے تھے۔ ومن البعید، اور یہ بعید ہے کہ اللہ تصبح حقائق فی معنی المستحدثہ، نئے معنوں میں یہ حقیقت نہ بن چکے ہوں، فی وقت، اتنے وقت میں کہ لیس بقلیل، یہ کوئی قلیل وقت نہیں تھا۔ یہ ہے پہلا قول، حقیقت شرعیہ ثابت ہے، اس کا خلاصہ۔ واما ثانی، دوسرا قول، یعنی حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے بلکہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سیرورت تلک الالفاظ، یہ الفاظ عبادات حقائق شرعیہ، یہ حقیقت شرعیہ بن گئے، علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر، تتوقف علی الوضع، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت شرعیہ بن گئے تو یہ وضع پر موقوف ہیں، وہ اما تعینی او تعینی، وضع کی 2 قسمیں، یا تعینی یا تعینی، والاول بعید جدا، وضع تعینی بعید ہے، وَإِلَّا نُقِلَ إِلَيْنَا، کیونکہ اگر وضع تعینی ہوتی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ کو نئے معنوں میں نقل کرتے تو ہماری طرف بھی یہ نقل ہوتے۔ وثانی یتوقف علی کثرت الاستعمال، اور وضع تعینی موقوف ہے کثرت استعمال پر، التی ہی بحاجۃ الی وقت طویل، کہ جس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَصْرِ مُدَّتِ عَصْرِ النُّبُوَّۃ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبوت کے زمانے میں یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ الفاظ نئے معنوں میں تبدیل ہو چکے ہوں۔ یلاحظ علیہ، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اس پر ملاحظہ یہ ہے کہ ان عصر النبوت، عصر نبوت استغرا کا 23 عامن، یہ 23 سالوں پر محیط ہے عصر نبوت، وہی اب فترۃ لیست کثیرۃ، یہ کوئی کم زمانہ نہیں ہے 23 سال کا زمانہ، لحصول الوضع تعینی علی لسانہ، یعنی وضع تعینی کے حاصل ہونے کے لیے یہ کوئی قلیل زمانہ نہیں ہے۔ وَإِنْكَارُهُ مُكَابَرَةٌ، اور اس کا انکار کرنا یہ بغیر دلیل کے ہو جائے گا، تو گویا کہ وضع تعینی ثابت ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یعنی کہ وضع تعینی کے ذریعے۔ ثمرہ بحث، فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمْرَةُ الْبَحْثِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، 2 قولوں کے درمیان ثمرہ بحث کیا ہے، حقیقت شرعیہ کے جو قائل ہیں، جو متشرعہ کے قائل ہیں، فَتَظْهَرُ فِي الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ بِلَا قَرِينَةٍ، تو حقیقت یہ جو ثمرہ ظاہر ہوگا، یہ یعنی پاک پیغمبر کی زبان پر جو الفاظ استعمال ہوئے، نہ کہ پاک پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی زبان پر، بلکہ پاک پیغمبر کی زبان پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور بغیر قرینہ کے استعمال ہوئے ہیں، تو فَتُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهَا، اگر حقیقت شرعیہ کے آپ ثبوت کے قائل ہیں تو آپ حقیقت شرعیہ پر ان کو حمل کریں گے اور نئے معنی پر حمل کریں گے، وَعَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغْوِيَّةِ بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِهَا، اور اگر آپ حقیقت شرعیہ کے منکر ہیں تو پھر وہی لغوی معنی پر ان کو حمل کریں گے۔ وَالظَّاهِرُ انتفاءُ ثمرۃ مطلقاً، مصنف فرماتے ہیں کہ مطلقاً ثمرہ منتفی ہے، یعنی ہمارے نزدیک منتفی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک بعد میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ وہ ظاہری حکومت پر نہیں تھے،
لیکن بہت سارے لوگ سوال و جوابات کیا کرتے تھے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام لفظ کو نئے معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ تو لہذا قرآن اور احادیث جتنی بھی ہیں، حتیٰ کہ کسی بھی امام سے حدیث وارد ہے، آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ الفاظ عبادت نئے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک ثمرہ اصلاً منتفی ہے۔ لہذا میں شک فی معنی الفاظ الواردہ فی الکتاب و سنہ، کیونکہ وہ الفاظ جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئے ہیں ہمیں کوئی شک نہیں ہے وہ نئے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن یتوقف فہم و معنی علی ثبوت الحقیقت شرعی و نفیہ، جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ نئے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں تو ہم کیوں توقف کریں گے کہ آیا وہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تاکہ ہم کہیں کہ ثابت ہے تو تب معنی سمجھ میں آئے گا، اگر ثابت نہیں ہے تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسی بات نہیں۔ ہاں اہل سنت کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ جو کہ وہاں پر ان کے جو ائمہ ہیں ان سے آیا یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ آیا کثرت سائلین آیا سوالات کیا کرتے تھے، پھر آیا جوابات وہ نئے معنوں میں لفظ استعمال کرتے تھے، تو یہ ثمرہ گوئے کہ اہل سنت کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک کوئی یہ ثمرہ نہیں ہے۔ الا نادراً، مگر وہی نادر، یعنی یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاک پیغمبر کی زبان پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اور بغیر قرینہ کے استعمال ہوا ہے تو وہ ایک حدیث آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بغیر قرینے کے ہو، تو وہ یہ ثمرہ کوئی ایسا ثمرہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔